اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاندان تغلق، سلطان غیاث الدین تغلق شاہ۔ ہندوستان کے نئے اور پرانے مورخین میں سے کسی نے بھی خاندان تغلق کے حسب و نسب کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی اور نہ ہی ان نامور خاندان کے آباء و اجداد کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جب سلطان اصغر ابراہیم عادل شاہ نے مورخ فرشتہ کو بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے ابتدائی دور حکومت میں لاہور بھیجا تو اس نے وہاں کے ان اہل علم اور باذوق لوگوں سے جو خاندان شاہی سے متعلق رہے تھے اور دلچسپی رکھتے تھے خاندان تغلق کے حسب و نسب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی، لیکن اسے بھی صرف یہی معلوم ہو سکا کہ کسی تاریخ میں بھی اس خاندان کا حال مفصل طور پر نہیں لکھا گیا۔ یہ عام روایت ہے کہ ملک سلطان غیاث الدین بلبن کا ترکی غلام تھا اور غیاث الدین تغلق اس کا بیٹا۔ ملک تغلق کے خاندان بھٹ سے رشتہ ازدواج قائم کیا اور اسی خاندان کی لڑکی سے شادی کی جو غیاث الدین کی ماں تھی۔ لفظ تغلق کا ماخذ، جیسا کہ محلقات ناصری میں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ تغلق ترکی لفظ کنلگ سے نکلا ہے، بلکہ یہ کہہ دینا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہندوستانیوں نے کثرت استعمال سے کنلگ لفظ کو توڑ موڑ کر تغلق بنا دیا اور بعض لوگ اس لفظ کا تلفظ قتلو ادا کرتے ہیں۔ غیاث الدین کا کردار۔ غیاث الدین خسرو خان اور اپنے ولی نعمت کے دیگر قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود تخت پر بیٹھا۔ ہندوستان جو اندرونی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا میں غیاث الدین نے اپنی خوش انتظامی سے زندگی کی نئی لہر دوڑا دی اور عوام کے دلوں میں بھی اسی وجہ سے اپنے لیے جگہ پیدا کر لی۔ یہ بہت ہی خدا ترس، نیک اور پرہیزگار تھا۔ سنجیدگی، حلم اور بردباری اس کی طبیعت کے نمایاں جوہر تھے۔ عقل و فہم اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ قوانین مذہب کی پابندی اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ ملکی انتظام میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ دیوان عام میں بیٹھ کر رعایا کے حالات سنتا، ان کی معاشی بدحالی کی طرف توجہ کرتا اور ان کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ عام بادشاہوں کی طرح مسند نشینی کا قائل نہ تھا، بلکہ اپنے آپ کو رعایا کا ایک ادنا خادم سمجھتا تھا۔ علائی خاندان کے پسماندگان کی عزت کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اس نے ان لوگوں کو بھی سخت سزائیں دی تھیں جنہوں نے قطب الدین کی زوجہ کا نکاح ثانی خسرو خان کے زمانہ عدت کے اختتام سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ جاگیریں اور عہدے بخشنا۔ اس کے 5 بیٹے تھے جنہیں اس نے اونچے عہدوں اور خطابات سے سرفراز کیا۔ بڑے بیٹے ملک فخر الدین جوناکو کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور اس کو الغ خان کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ اپنے دوسرے بیٹوں کو بہرام خان، ظفر خان، محمود خان اور نصرت خان کے خطابات سے سرفراز کیا اور اپنے منہ بولے بیٹے کو تاتار خان کا خطاب اور ظفر آباد جاگیر میں دیا۔ اپنے منہ بولے بیٹے بہرام ابیہ کو کشرو خان کا خطاب اور ملتان حکومت عطا کی۔ اپنے بھتیجے ملک اسد الدین کو باربک کی جگیرداری اور ملک بہاؤالدین کو عارض مملکت مقرر کیا اور سمانہ بطور جگیر عطا کیا۔ عہدہ وزارت پر ملک شادی کا تقرر کیا اور اس کے داماد کا بھائی تھا کنلگ خان کو دیو گڑھ کی وزارت عطا کی اور قاضی صدر الدین کو صدر جہاں مقرر کیا اور دہلی میں قاضی شہر کے عہدے پر قاضی سماع الدین کو رکھا۔ گجرات کا نائب عارض المملکت ملک تاج الدین جعفر کو مقرر کیا۔ غرض یہ کہ ہر شخص ذہنی اور عقلی ایج اور استطاعت و قابلیت کے لحاظ سے عہدے دیے گئے۔ غیاث الدین کی یہ خصوصیت ناقابل فراموش ہے کہ وہ عہدوں کی تقسیم میں ذاتی اہلیت کا بہت خیال رکھتا تھا اور حسب استعداد عہدے عطا کرتا تھا۔ الغ خان کا تلنگانہ پر پہلا حملہ اور اس کے اسباب۔ غیاث الدین کی تخت نشینی کے دوسرے ہی سال لدر دیو حاکم ورنگل نے خراج جوت دینے سے انکار کر دیا اور دیو گڑھ میں بھی نظام حکومت میں بہت ابتری پھیل گئی۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر الغ خان کو اپنے چند قدیم رفیقوں کے ہمراہ تلنگانہ پر لشکر کشی کرنے کے لیے بھیجا۔ الغ خان چندیری، بدایوں اور مالوا کا لشکر عظیم لے کر بہت
بڑی شان و شوکت سے تلنگانہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ لدر دیو بھی ہیٹا نہ تھا، اس نے بھی الغ خان کے مقابلے پر ڈٹ کر کئی خونریز لڑائیاں لڑی۔ راجہ کے خلاف عادت لشکر دہلی کا پے در پے مقابلہ کیا اور اپنی پچھلی ناکامیوں کی تلافی کرنی چاہیے، لیکن لدر دیو کا یہ وار بھی خالی گیا اور مجبور ہو کر قلعہ ورنگل سے پناہ لی۔ راجہ نے چونکہ قلعہ کو خوب مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا، اس لیے محاصرہ قلعہ کے بعد بھی وہ باز نہ آیا اور برابر آمادہ پیکار رہا اور مفت میں رایا کا خون ہوتا رہا۔ الغ خان نے عاجز آ کر ایک طرف قلعہ میں نقب زنی کا حکم دیا اور دوسری طرف حملہ شروع کر دیا۔ اب راجہ کے پاس کوئی چارہ گار نہ تھا، اسے قلعہ ورنگل ہاتھ سے نکلتا ہوا معلوم ہوا تو اس نے دوسری تدبیر کی اور الغ خان کی خدمت میں ہاتھی اور بیش بہا جواہرات اور تحفے تحائف بھیجے اور وعدہ کیا کہ جو رقمیں اور ہدیے وغیرہ علاؤالدین خلجی کے عہد حکومت میں دیا کرتا تھا وہ بدستور جاری رکھے گا۔ لیکن الغ خان نے ان شرائط کو منظور نہ کیا اور قلعہ ورنگل کی فتح میں اور سرگرمی دکھائی، لیکن جیسے ہی محاصرے پر سختی ہوئی اور اضافہ ہوا تو کرب و جوار کی آب و ہوا خراب ہو گئی، گندگی بڑھ گئی، اس سے مسلمانوں کی فوج میں بیماری پھیل گئی، ہاتھی اور بے شمار سپاہی اس وبا کی نظر ہو گئے۔ غیاث الدین تغلق کی وفات۔ الغ خان نے جب سنا کہ اس کا باپ ماں لشکر کے دہلی واپس آ رہا ہے تو اس نے افغان پور کے پاس ایک نیا محل بنوایا۔ یہ محل صرف 3 دن کے عرصے میں تیار کرایا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ اسی محل میں رات بسر کرے اور اس وقت جب کہ شہر میں اس کی آمد کی خوشی میں ہر طرف آئینہ بندی ہو جائے، طرح طرح کے لوازمات مسرت فراہم کر لیے جائیں، تب اس کا باپ بڑی شان و شوکت سے شہر میں داخل ہو۔ غیاث الدین تغلق افغان پور کے نزدیک پہنچا اور نئی عمارت کے بنوانے کا سبب پوچھا اور جب بیٹے کی یہ خواہش معلوم ہوئی تو اس کا دل رکھنے کے لیے اسی محل میں مقیم ہو گیا۔ تغلق آباد میں اس کی آمد پر شادیانے بجے اور سارے شہر میں خوشیاں منائی گئی۔ دوسرے روز الغ خان ماں اپنے ارکان دولت کے بادشاہ کی قدم پوسی کے لیے آیا۔ بادشاہ ماں استقبالیوں کے اسی کے دسترخوان پر بیٹھا۔ کھانا کھانے کے بعد تمام حاضرین یہ سمجھ کر باہر آ گئے کہ بادشاہ اسی وقت دارالخلافہ جائے گا اور ان سب نے اسی عجلت میں ہاتھ بھی نہیں دھوئے۔ الغ خان جس کی زندگی باقی تھی وہ بھی گھوڑوں، ہاتھیوں اور دوسرے لوازمات شاہی کی ترتیب کے لیے باہر چلا آیا جنہیں وہ بادشاہ کی خوشنودی کے لیے لایا تھا۔ الغ خان کے باہر آتے ہی اس کمرے کی چھت گر پڑی جہاں غیاث الدین ماں اپنے مساہین کے بیٹھا تھا۔ وہ اس صدمے سے جانبر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں اختلاف رائے ہے کہ اس کی وفات کا باعث کیا ہوا۔ بہرکیف یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ غیاث الدین کی موت کا باعث اس کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ الزام پوری طرح ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے عمدہ اس قسم کا محل بنوا کر اپنے باپ کی جان لی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ چھت بالکل نئی تھی اور ہاتھیوں کے دوڑنے کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور گر پڑی۔ اس کے برعکس بعض کا خیال ہے کہ الغ خان کی اتنی کم مدت میں محل تعمیر کروانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے قصداً باپ کی جان لی۔ مورخ برنی جو اثر فیروز شاہی کا ایک معزز رکن اور سلطان محمد تغلق الغ خان کا دل سے معتقد تھا، اس نے قصداً اس ذکر کو چھوڑ دیا۔ راکم الحروف مورخ فرشتہ کا خیال ہے کہ جو لوگ الغ خان کو غیاث الدین کی موت کا باعث سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ خود دسترخوان پر باپ کے ساتھ موجود تھا۔ اس میں یہ کرامت کہاں سے آئی کہ اس کے باہر نکلتے ہی چھت نیچے آ رہی اور بادشاہ کی موت واقع ہوئی۔ صدر جہاں گجراتی اپنی تاریخ میں اور ہی حیرت انگیز طریقے سے اس بات کا انکشاف کرتا ہے کہ الغ خان نے یہ محل جادو کے زور سے بنوایا تھا اور یہ طلسمی اثر ہی تھا کہ اس کے باہر آتے ہی چھت گر پڑی۔ حاجی محمد کندھاری لکھتے ہیں کہ بادشاہ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو رہا تھا کہ آسمان سے بجلی گری، چھت کو توڑتی ہوئی بادشاہ کے سر پر آ رہی۔ مورخ کندھاری کا بیان اگر ٹھیک ہے تو یہ قرین قیاس ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کی وفات 725 ہجری میں ہوئی۔ اس نے کچھ مہینے 4 سال تک حکومت کی۔ امیر خسرو جو علائی عہد میں 1000 تنگہ ماہوار پاتے تھے، غیاث الدین کے عہد حکومت میں اور بھی زیادہ خوشحال اور فارغ البال زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے تغلق نامہ اپنی اسی بادشاہ کے نام سے معمون کیا جو اب مشکل سے ملتا ہے۔ سلطان محمد شاہ تغلق تخت نشینی۔ غیاث الدین تغلق کی وفات کا غم 3 دن تک دارالسلطنت میں منایا گیا اور بیٹے نے چوتھے دن کے بعد تاج و تخت سنبھالا۔
ہر طرف خوشی اور مسرت کے شادیانے بجائے گئے۔ الغ خان نے اپنے کو محمد شاہ کے نام سے معصوم کیا اور جب تک نشینی کو پورے 40 دن ہو گئے تو وہ نیک گھڑی میں تغلق آباد سے دہلی آیا۔ دہلی میں بچہ بچہ خوشیاں منا رہا تھا۔ قدم قدم پر آرائش و زیبائش سے ایک عجیب ہی عالم تھا۔ ہاتھیوں پر روپیہ اور اشرفیاں لادی گئی تھیں۔ عمرا بادشاہ کے دوش بدوش چل رہے تھے۔ راستہ میں روپیہ اور اشرفیوں کو بادشاہ پر سے صدقہ کر کے ہر گلی کوچے اور کوٹھوں پر پھینکا جاتا تھا۔ عام روایت ہے کہ اس قدر روپیہ اور اشرفیاں اس بادشاہ کے اوپر سے نشاور کی گئیں کہ فقیروں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ سلطان محمد شاہ تغلق کا کردار۔ محمد تغلق بہت ہی بلند ہمت حکمران تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ساری دنیا کے باشندے اس کے زر خرید غلام ہو جائیں اور اس کے احکامات کی تعمیل کریں۔ مذہب اسلام بھی اس کو سلطنت کی طرح ورثہ میں ملا تھا، ورنہ شاید یہ بادشاہ بھی فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتا اور اپنی خدائی کا بول بالا کرتا۔ وہ بہت زیادہ سخی تھا، ایک معمولی فقیر کو اپنا شاہی خزانہ دے کر مطمئن نہ ہوتا اور یہی سمجھتا کہ ابھی کچھ نہیں دیا۔ حاتم کی سخاوت اس کے سامنے بے حقیقت نظر آتی تھی۔ جب وہ سخاوت پر اتر آتا تو امیر غریب ادنا اعلیٰ اپنے اور پرائے کا امتیاز نہ کرتا۔ مراعات اور عطائے جاگیر۔ محمد تغلق نے تاتار خان کو بہرام خان کا خطاب دیا۔ یہ غیاث الدین تغلق کا منہ بولا بھائی اور سنار گاؤں کا حاکم تھا۔ اس کو 100 زنجیر ہاتھی، 1000 گھوڑے، 1000 اشرفیاں اور چترو دورباش مرحمت کر کے سنار گاؤں اور بنگھالا کا حاکم مقرر کیا اور بہت ہی تعظیم و تکریم سے اس کو رخصت کیا۔ ملک سنجر باد خشانی کو 80 لاکھ اور ملک الملوک عماد الدین ریحانی کو 70 لاکھ اور مولانا اسد الدین کو جو اس کا استاد تھا 40 لاکھ تنگے ایک ہی مرتبہ دے دیے۔ ملک الندامہ مولانا ناصر الدین کو ہر سال لاکھوں تنگے دیا کرتا تھا۔ قاضی ازنین کو بھی ہر سال حوصلے سے زیادہ انعام و اکرام دیتا تھا۔ نظام الدین احمد بخشی نے بہت تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ تنگے سے مراد چاندی کا ایک سکہ ہوتا ہے جس میں کچھ تانبا بھی شامل تھا اور جس کی قیمت 16 پول متی کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ زوال سلطنت کے اسباب۔ نمبر 1، 2 آپ کے درمیان خراج بہت وصول کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، سونے اور چاندی کے سکوں کی بجائے تانبے اور پیتل کے سکے استعمال ہو رہے تھے۔ نمبر 3، خزانہ الائی کے خالی ہو جانے کی ایک یہ بھی وجہ تھی کہ خراسان اور ماورا النہر کو فتح کرنے کے لیے 3,70,000 سپاہیوں کا لشکر مرتب کیا گیا تھا۔ نمبر 4، کو ہماچل کے لیے محمد تغلق نے اپنے بھانجے خسرو ملک کی سرکردگی میں 1,00,000 سوار تیار کر کے بھیجے۔ نمبر 5، بلا تفریق مذہب قتل عام کا رواج بھی اس کا ایک سبب تھا۔ فیروز شاہ تغلق۔ سیاسی ابتری۔ مورخین کا خیال ہے کہ فیروز شاہ محمد تغلق کا چچا زاد بھائی تھا۔ محمد تغلق کا ہمیشہ سے یہی خیال تھا کہ فیروز شاہ کو جانشین بنائے گا۔ محمد تغلق کے دوران حکومت میں فیروز شاہ نے دل و جان سے اس کی تیمارداری کی اور اپنی وفا شاری اور ہمدردی سے بادشاہ کے بیمار دل میں جگہ پیدا کر لی۔ بادشاہ کا تصور یقین تک پہنچ گیا اور اس نے علالت کے زمانے میں ہی اپنی زبان سے فیروز شاہ کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد تغلق کی وفات کے بعد فوج میں بہت بد انتظامی بڑھ گئی، لیکن فیروز شاہ اور دیگر خیر خواہان سلطنت نے بہت اچھے انتظام سے فوجی بدنظمی کو دور کر دیا۔ سلطنت کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ختم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سب سے اول تو ان لوگوں نے کرگن سے جو شاہی کمک آئی تھی اس کو واپس جانے کا حکم دے دیا کہ التون بہادر اس کی فوج اور عمرہ کا ہندوستان میں زیادہ قیام کرنا مناسب نہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہندی اور فرگنی سپاہیوں میں باہم کچھ بدمزگی پیدا ہو جائے اور پھر اس کا سدباب بہت مشکل ہو۔ ان حلیف عمرہ کو سمجھا دیا گیا کہ شاہی لشکر کے مہم پر جانے سے قبل ان کا اپنے وطن کی طرف چلے جانا بہت ضروری ہے اور یہی مصلحت اندیشی ہے۔ نوروز گرگین کی بغاوت۔ التون بہادر نے بھی اس اصلاح کو مصلحت امیز سمجھ کر خیمہ اور ڈیرے اٹھائے اور وہاں سے چل کر 5 کوس کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ تو مبشر خان کا داماد جو محمد تغلق کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا تھا اور آ کر شاہی عمرہ میں شامل ہو گیا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر التون بہادر کے پاس جا پہنچا
کیونکہ اس پر بغاوت اور سرکشی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے الطون بہادر سے کہا کہ یہ حقیقت عیاں ہے کہ ہندی حکمران اب دنیا میں نہیں ہے اور لشکر ہند بے دولہا کی بارات معلوم ہو رہا ہے۔ بادشاہ محمد تغلق کا ولی عہد کوئی اب تک نہیں مقرر کیا گیا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں بے حد سرگرداں ہیں۔ سپاہانہ شان تو یہی ہے کہ کل جب دہلی کی فوج روانہ ہو ہم شاہی خزانہ تک پہنچ کر زر و مال نقدی جو ہاتھ لگے وہ حاصل کر لیں۔ الطون بہادر اس کی مکارانہ گفتگو میں شامل ہو گیا۔ دوسرے دن جب لشکر شاہی سچ مچ بے حکمران کی فوج بن کر آگے بڑھی تو طے شدہ منصوبے کے تحت الطون اور نوروز نے شاہی لشکر پر حملہ کر دیا اور خزانے کے چند صندوقوں کو جو اونٹ پر لد کر جا رہے تھے انہیں اپنے قبضہ تصرف میں کر لیا۔ بہت سے لونڈی اور غلام بھی ان باغیوں نے پکڑ لیے۔ خون ریزی اور قتل عام میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تغلقی امراء نے بہت مشکلوں اور خوف و ہراس میں راستہ ختم کیا اور جیسے تیسے کوشش کر کے سیستان، جس کو عام طور پر سہوان کے نام سے پکارا جاتا ہے، پہنچے۔ اس برباد شدہ قافلے نے ساری رات آنکھوں میں کاٹی اور خزانے کو بچانے میں ایسے لگے کہ اپنے آپ پر کھانا اور سونا حرام کر لیا۔ دوسرے دن مخدوم زادہ عباسی اور محمد شیخ نصیر الدین جو چراغ اور محمد چراغ اور دیگر علماء اور اولیاء نیز اراکین سلطنت کی ایک جماعت باہم صلاح و مشورہ کر کے ملک فیروز باربک کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ فیروز تغلق کی جانشینی۔ ان بزرگان نے مرحوم سلطان کے منتخب کردہ ولی عہد سے کہا کہ محمد تغلق نے اپنے مرتے وقت ہی فیروز شاہ تغلق کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس وقت یہی وقت کا تقاضا ہے کہ سلطان کے کاموں کا معرض الالتوا میں نہ ڈالا جائے اور بادشاہ کا ولی عہد تخت پر مسند نشین ہو کر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے تاکہ ملک میں سکون اور آرام پیدا ہو جائے۔ فیروز تغلق نے سفر حجاز اور زیارت حرمین شریفین کا عزم ظاہر کیا اور مسند نشینی سے انکار کر دیا، اور اس نے بتھیرا انکار کیا، لیکن ان امراء علماء نے اس کی ایک نہ سنی اور اس پاک نیک نیت حکمران کو مجبور کر دیا۔ 23 محرم 752 ہجری میں فیروز شاہ نے علماء اور اراکین سلطنت کے اصرار پر حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ مسند نشینی کے وقت بادشاہ تقریباً 50 سال کا تھا۔ تخت نشینی کے پہلے ہی دن بادشاہ نے ہزاروں مخلوق خدا کو جو ٹھٹھ میں نظر بند تھے ان کو روپیہ لے کر مول لے لیا، اور تخت نشینی کے تیسرے دن بہت تذک و احتشام سے سوار ہو کر شہر کی طرف چلا۔ راہ میں مغلوں اور ٹھٹھ کے باغی گروہ جلوس شاہی کو روکتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ حملہ کرتے شاہی سپاہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ چنانچہ مغل سرداروں کے لاتعداد سپاہی قتل کر دیے گئے۔ امیر نوروز اور الطون بہادر نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ مزید ٹھہرنے کی قوت نہ پا کر جلدی ہی اپنے وطن چلے گئے۔ قوم ٹھٹھ کا وہ گروہ جو تغی کی سرکردگی میں فساد و بغاوت کی آگ بھڑکا رہا تھا اپنی بساط کو سمجھ گیا اور قدم بڑھانے سے باز آیا۔ فیروز شاہ کی تخت نشینی رایا کے لیے باعث خیر و برکت ثابت ہوئی۔ سلطنت میں فارغ البالی اور رایا کو آرام ملا۔ بادشاہ سفر کی منازل طے کرتا ہوا سیستان کھکھر پہنچا۔ درویشوں، امیروں اور اراکین سلطنت کو انعام میں شمشیر و خلعت و اسب عطا کیے۔ باشندگان کھکھر بھی بادشاہ کی الطاف و کرم سے شادماں ہوئے۔ فیروز شاہ کی رحلت۔ 13 رمضان 799 ہجری میں فیروز شاہ تغلق نے تقریباً 90 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اس بادشاہ نے 40 سال تک حکمرانی کی۔ یہ بہت عالم و فاضل تھا۔ عدل اس کے کردار کی نمایاں خوبی تھی۔ رحم و بردباری اس کی شخصیت کا نمایاں جوہر تھے۔ اس کی رعیت اور سپاہ دونوں ہی ساری زندگی اس سے خوش رہے۔ اس کے دور حکومت میں کسی متنفس کو سرکشی اور بغاوت، جور و استبداد کی اجازت نہ تھی۔ فتوحات فیروز شاہی۔ بادشاہ نے خود تحریر کردہ حالات ایک تصنیف میں پائے جاتے ہیں جو فتوحات فیروز شاہی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہلا حکمران ہے جس نے افغانوں پر رحم و کرم کی بارش کی، جو افغانی امراء محمد تغلق کے دور حکومت میں 1 صدی منصب دار تھے۔ ان کو 1000 امراء میں داخل کیا اور سرحد کے تحفظ کے لیے بھی انہیں امراء کو مقرر کیا۔ فیروز شاہ نے پہلے افغانی امیروں میں سے کسی نے یہ رتبہ حاصل نہیں کیا تھا۔ اس بادشاہ نے 38 سال 9 ماہ تک حکومت کی۔ وفات فیروز
اس حکمران کی تاریخ رحلت ہے۔ یہ امیر تیمور کا ہم اثر ہے۔ علامہ ضیاء برنی نے تاریخ فیروز شاہی کی تصنیف اسی حکمران کے عہد میں کی۔ اسی فرمانروا کے نام سے یہ کتاب موسوم کی۔ نظام الدین احمد اپنی کتاب میں تحریر کرتا ہے کہ بہت سے قوانین اور آئین عدل و انصاف فیروز شاہی کے ہی دور حکومت میں وضع کیے گئے، جن کی وجہ سے تمام رعایا اور مخلوق خدا نے چین و امن سے زندگی گزاری۔ ان تمام قوانین میں سے 3 ضابطہ قابل قدر اور ناقابل فراموش ہیں۔ پہلا ضابطہ، بادشاہ نے سیاست کو، جو حکمرانی کا عظیم حصہ ہے، بالکل چھوڑ دیا۔ اپنے عہد حکومت میں کسی ذمی یا غیر مسلم کو کسی طرح کی سزا نہیں دی۔ اس بلند ہمت فرمانروا نے اپنی سخاوت دریادلی سے حکومت پر جو سیاست کے سیاہ داغ پڑ گئے تھے انہیں دھو دیا۔ دفتر حکمرانی سے سیاست کو پاک کیا۔ وہ صرف بادشاہی نہیں بلکہ مربی بھی تھا۔ ساری رعایا اس کی شیدائی تھی۔ ملک کا بچہ بچہ اس کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ دوسرا ضابطہ، رعایا کی حیثیت اور استطاعت کا لحاظ کر کے خراج وصول کرتا۔ خراج میں زیادتی کرنا بالکل بند کر دیا تھا اور کسی کی چغلی اور شکایت بالکل نہ سنتا۔ یہی وہ قانون تھا جس نے فیروز شاہ کے عہد حکومت کو بلند اقبالی کی برکتیں عطا کی تھیں۔ تیسرا ضابطہ، ہمیشہ خدا ترس، رحم دل اور نیک لوگوں کو عامل مقرر کرتا۔ کسی بددیانت اور خراب شخص کو کبھی حکمرانی کا درجہ نہ دیتا تھا۔ چونکہ بادشاہ خود مجسمہ محاسن تھا، اس باعث تمام امراء اور حاکموں میں بھی اس کی انہی خوبیوں کا عکس نظر آتا ہے۔ فیروز شاہ کی بخشش و کرم اور سخاوت کا پلہ دوسرے حکمرانوں کے مقابلے میں ہمیشہ بھاری رہا۔ اس عادل حکمران نے اپنی تصنیف فتوحات فیروز شاہی کی ساری عبارت فیروز آباد کی مسجد کے 8ویں گنبد میں کندہ کروائی۔ اس کتاب میں واقع فیروز شاہی کو 8 اسباق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مشہور ہے کہ بادشاہ کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی خیال کے تحت فیروز شاہی کی مختصر عبارت تبرک کے طور پر تحریر کی جا رہی ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اس بلند ہمت اور رحم دل بادشاہ کی نیک نیتی اور آسودہ صفاتی سے قائرین اور اہل نظر پوری طرح واقف ہو جائیں۔ پہلی فصل مسجد کے اوصاف اور اس کے اخراجات کے بارے میں نصیحت کی ہے اور وصیت کے بیان میں ہے کہ دوسری فصل میں فیروز شاہ تحریر کرتا ہے کہ قدیم زمانہ میں معمولی سے جرائم کی بھی سزائیں بہت سخت ہوا کرتی تھیں۔ بے خطاؤں کا خون بہانا اور دیگر ہیبت انگیز عذاب نازل کرنا، مثلا ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کاٹ ڈالنا، آنکھیں نکلوا دینا، ہڈیوں کو لوہے کی سلاخوں سے توڑنا، زندہ آگ میں جلا دینا، ہاتھ اور پیر میں لوہے کی مینکھیں ٹھوکنا، کھال اتروا دینا، پیر کاٹ ڈالنا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دینا، اس طرح کی اور بہت سی وحشتناک سزائیں تجویز کرنا سیاسی حکمت عملی کے لیے بہت ہی آسان کام تھا، اور خداوند رب العزت نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ ان تمام سزاؤں کو ایک قلم میں ختم کر دیا۔ اس نیک نفس حکمران کے عہد میں جو نئے محلات اور رعیت کی فلاح و بہبود کے لیے عمارتیں بنوائی گئیں، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 بند ہو 50 عدد، نمبر 2 مسجدیں 40 عدد، نمبر 3 مدرسے 30 عدد، نمبر 4 خانقاہیں 20 عدد، نمبر 5 محل اور قصر 100 عدد، نمبر 6 دارالشفا 5 عدد، نمبر 7 مقبرے 100 عدد، نمبر 8 حمام 10 عدد، نمبر 9 کنویں 150 عدد، نمبر 10 100 عدد۔ اس کے علاوہ رعیت کی رفاہ اور ملک کی فلاح کے لیے لاتعداد باغات بنوائے تھے۔ بادشاہ نے ہر عمارت تعمیر کرا کے اس کے اخراجات کی آمدنی وقف کر دی اور ہر وقف کا ایک نوشتہ لکھ کر اس کے اجراء کے لیے حکم نافذ کر دیا۔ ناصر الدین محمود بن ناصر الدین محمد۔ سکندر کی وفات کے بعد جانشینی کا معاملہ معرض التوا میں پڑا رہا اور چند دن تک تخت دہلی خالی پڑا رہا۔ اس بارے میں اختلاف آرا تھا۔ بالآخر خواجہ جہاں کی کوشش سے ناصر الدین محمد کا سب سے چھوٹا فرزند محمود حکمرانی کے لیے چنا گیا۔ امراء نے اس کو تخت پر بٹھا کر اس کا لقب بھی ناصر الدین ہی رکھا اور تمام اراکین و امراء نے محمود کی حکومت پر بیعت کی اور اس کے آگے اطاعت شاری کا عہد کیا۔ خواجہ جہاں حسب سابق عہدہ وزارت پر قائم رہا۔ مقرب خان کو مقرب الملک کا خطاب اور وکیل سلطنت امراء امیر الامراء بنا دیا گیا۔ دولت خان کو دبیر عارض مملکت مقرر کیا گیا۔ سعادت خان باربکی کے عہدے پر رکھے گئے۔
سارنگ خان کو دیبالپور کا حاکم بنا دیا گیا۔ دہلی میں مختلف ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ایک طرح کا انقلاب آ چکا تھا۔ سلطنت کی مضبوطی اور طاقت ختم ہو رہی تھی۔ ملک میں چاروں طرف بغاوت و سرکشی کی آگ پھیل رہی تھی۔ ہندو ہر طرف خوابیدہ فتنوں کو بیدار کرنے میں مصروف تھے۔ خصوصاً مشرقی ہندوؤں نے خوب فتنہ پردازی شروع کی تھی۔ امیر تیمور کا ہندوستان پر حملہ 800 ہجری۔ امیر تیمور نے جب یہ سنا کہ ہندوستان میں ہنگاموں اور شورشوں کا بازار گرم ہے تو اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور بہت جلد دریائے سندھ پار کر کے حملہ کر دیا۔ اس نے چول جلالی کے کنارے، جو جلال الدین منگ برنی کے وہاں رہنے کی وجہ سے اسی نام سے مشہور ہے، اپنا ڈیرا ڈالا۔ پہاڑ کے دامن میں رہنے والے بہت سے زمیندار صاحب قرآن کی ملازمت میں آ گئے اور شہاب الدین دریائے بہیت کی آس پاس اپنے شہروں کی حفاظت کرتا رہا۔ تیموری شہزادہ مولیاں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر مرزا پیر محمد نے ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ تیموری شہزادے کے جانے پر شہاب مبارک نے مرزا پیر محمد کی ملازمت کر لی۔ مرزا نے اس کے ساتھ بہت مہربانی کی، مگر اس نے دغا کیا اور اس کا مخالف ہو گیا۔ امیر تیمور نے اس کی تنبیہ کے لیے شیخ نور الدین کو بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر تعداد سپاہیوں کی بھی روانہ کی۔ شہاب نے اطاعت گزاری کے لیے کہا، مگر اس نے اپنے قلعہ پر بہت ناز کیا۔ اس نے قلعہ کے آس پاس ایک گہری خندق کھدوائی اور اس میں آب نیلاب ڈال دیا۔ شیخ نور الدین نے پہلے ہی آ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ شہاب کا ارادہ شب خون مارنے کا تھا، مگر اس کو کامیابی نہ ہوئی۔ دونوں میں خوب جنگ ہوئی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، جس کے نتیجے میں شہاب ہار گیا اور ماں اپنے بال بچوں کے کشتیوں پر سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ امیر نور الدین بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ادھر امیر تیمور امیر نور الدین کو بھیجنے کے بعد خود اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ یہ دونوں جموں اور چناب کے سنگم پر پہنچے تو ایک سرب فلک قلعہ نظر آیا، جس کا نام قلعہ تلمبا تھا۔ امیر تیمور کے حکم کے مطابق نہر پر پل باندھ دیا گیا۔ ساری فوج اس کو پار کر کے تلمبا کے میدان میں آ گئی۔ یہیں خیمے لگائے گئے۔ لشکر میں غلہ کی بہت کمی تھی، لہذا شہر کو امیر تیمور کے حکم سے برباد کر دیا گیا۔ یہاں کہیں غلہ اور مال و متاع نظر آیا، اس کو قبضے میں کر لیا۔ یہاں سے یہ لشکر شہر شاہ نواز کے نواح میں جا پہنچے اور چونکہ یہاں پر اناج بہت تھا، فوج نے اپنی ضرورت کے مطابق تو لے لیا، باقی کھلیانوں میں آگ لگا دی۔ یہاں کے لوگوں کا جرم یہ تھا کہ جب شہزادہ پیر محمد جہاں سے گزرے تو اس کی اطاعت نہیں کی تھی۔ امیر شاہ اور ملک شیخ محمد نے لوگوں کے گھروں میں گھس کر قتل و غارت گری کا وہ منظر پیش کیا جسے تاریخ کے اوراق کبھی نہ بھول سکیں گے۔ صرف علماء، سادات اور مشائخ اس آگ سے بچے تھے۔ دوسرے دن دریائے بیاس کے کنارے لشکر قیام پذیر ہوا۔ تیسرے دن دریائے بیاس سے آگے بڑھا۔ ملتان کو فتح کرنے کے بعد بارش بہت زیادہ ہوئی، جس سے گھوڑے مر گئے۔ مجبور ہو کر شہزادہ قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے دشمن جو گرد و نواح میں تھے چوری چھپے راتوں کو آتے اور شہزادے کا مال و متاع جو چاہتے لوٹ کر لے جاتے۔ ان حالات میں شہزادہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ اپنے پیادہ لشکر کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ اس چھچ و پج میں تھا کہ اس کو پتہ چلا کہ امیر تیمور دریائے بیاس کے ساحل سے گزر رہا ہے۔ 14ویں صفر جمعے کے دن اس نے ماں اپنی فوج امیر تیمور کی خدمت میں حاضری دی اور اس کے وہ تمام تحفے تحائف جو ہندوستان سے اسے ملے تھے امیر کے سامنے رکھ دیے اور سارا سامان عمرہ لشکر میں تقسیم کر دیا۔ امیر تیمور نے بھی 3000 گھوڑے شہزادے کی فوج میں بانٹ دیے۔ شہزادے کو حاکم بٹیس سے شکایت تھی، اس لیے تیمور نے اس حاکم کی سرکوبی ضروری سمجھی اور اجودن پہنچ گیا۔ اجودن کے باشندے بہت خوفزدہ ہوئے، بہت سے تو حصار بٹیر میں روپوش ہو گئے اور بہتوں نے شہر ہی میں رہنا مناسب سمجھا۔ امیر تیمور نے اجودن میں سب سے پہلے حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک پر حاضری دی اور بٹیس کے باشندوں کی جان بخشی کر کے قلعہ بٹیس کی طرف چل پڑا۔ یہ سارا سفر میر تیمور نے ایک ہی دن میں طے کر لیا۔ قلعہ بٹیس کی فتح۔ یہ قلعہ اپنی مضبوطی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جہاں پر آج تک کوئی دشمن نہ پہنچ سکا تھا۔
امیر پہلا مسلمان تھا جس نے جو جرأت کی تھی۔ اس کی آمد سے اجودھن اور دیبالپور کے باشندوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آس پاس کی ساری رعیت اس قلعہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگی، کیونکہ اس سے زیادہ مستحکم اور کوئی حصار دور دور تک نہ تھا۔ جو لوگ قلعہ بند نہ ہو سکے وہ خندق کے پاس پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ امیر تیمور جب قلعے کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے بیرون قلعہ کے تمام لوگوں کو تحقیق کیا اور پھر قلعہ کی جانب قدم بڑھائے۔ یہاں کا حاکم خلجی راؤ تھا۔ یہ بہت جرأت اور بہادر تھا۔ اس وقت کے ہندو حکمرانوں میں سب سے زیادہ قوی وہ کمر ہمت باندھ کر باہر آیا۔ اس کو لشکر کشی اور قلعہ کے تحفظ کا بہت تجربہ تھا۔ ہندی میں راؤ کا مطلب ہی بہادر ہوتا ہے اور یہ اسم بامسمی تھا۔ اس نے اپنی فوجیں آراستہ کی اور برسر پیکار ہوا، مگر ناکامی ہوئی تو مجبوراً قلعہ میں جا چھپا۔ تیمور پیچھے ہٹنے والا نہ تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک خونریز لڑائی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ قصہ مختصر، شام ہوتے ہوتے شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مال غنیمت بہت ہاتھ آیا۔ اس کے بعد تیمور نے قلعہ پر نظر کی۔ اس نے قلعہ میں ایک نقب لگانے کا حکم دیا۔ چنڈدل رائے بہت خوفزدہ ہو گیا اور عاجز آ کر بادشاہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور ایک قاصد کو تیمور کی خدمت میں بھیج کر استدعا کی کہ صرف ایک دن کی مہلت اس کو مل جائے، اس کے بعد دوسرے دن وہ خود قلعہ کو چھوڑ دے گا۔ امیر نے اس کی بات کا اعتماد کر کے وعدہ کر لیا، لیکن راجہ دوسرے روز باہر نہ نکلا اور وعدہ خلافی کی۔ تیمور کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا اور نقب زنی کا حکم دے دیا۔ اس پر لوگوں نے اندر سے قلعہ کے برجوں پر آ کر رونا چلانا شروع کر دیا اور داد و فریاد کر کے امان چاہی۔ چنڈودل رائے حضرت فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو بٹیز میں قیام پذیر تھے کو ساتھ لے کر قلعے سے باہر آیا اور ماں ان کے امیر تیمور کے سامنے گیا۔ راؤ نے بہت سے جانور، قیمتی اور عمدہ تحفے، تحائف، ریشمی کپڑے اور 300 عراقی گھوڑے بطور تحفہ امیر کی خدمت میں پیش کیے۔ امیر تیمور نے ان تحائف کو قبول کر لیا اور اس کی جان بخشی کے ساتھ ہی شاہانہ خلعت عطا کی۔ امیر سلیمان شاہ اور امیر اللہ داد کو قلعہ کی پاسبانی پر مقرر کیا تاکہ لوگوں کو قلعہ کے اندر سے نکالا جا سکے۔ ان کے سپرد دوسرا یہ کام کیا گیا کہ جس آدمی نے پیر محمد کے نوکر حسین کو بڑی تلوار سے سزا دی جائے، پناہ گزینوں سے کہا گیا کہ وہ امانت کا مال داخل کر کے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ امیر کی حکمت عملی رائے چنڈول اور اس کے بیٹے دونوں کو پسند نہ آئی، لہذا بغاوت کر دی۔ امیر کو ان کے منشا کا حال معلوم ہوا تو اس نے رائے چنڈول کو نظر بند کر دیا۔ شہر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ شہر کے لوگ امیر کے پاس آئے، جان کی امان چاہی۔ شیخ نور الدین اور امیر اللہ داد نے اس سختی سے جزیہ وصول کیا کہ ہندو مسلمان سب اس امراض سے عاجز آ گئے۔ لوگوں نے اپنے مال و متاع کو برباد، بال بچوں کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی۔ اس بہادر گروہ نے تیموری فوج کے ایک حصے کو بھی ختم کر دیا۔ امیر اس شہر کو مکمل طور پر برباد کر کے پھر سرستی پہنچا۔ یہاں کے بھاگے ہوئے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا، ان کا تمام مال و اسباب چھین لیا، پھر فتح آباد چلا گیا۔ یہ شہر بھی امیر تیمور کے ہاتھوں مسمار ہو گیا۔ اس کے ساتھ توہنا اور ارہنی کے قلعے بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد امیر نے سامان بار برداری تو سمانہ بھیج دیا اور خود وہاں کے جنگلات پر قبضہ کرنے کی فکر کرنے لگا۔ چٹائی قوم کے ڈاکوؤں اور لٹیروں کو قتل کر کے وہاں کے سیدوں سے بہت اچھی طرح پیش آیا۔ پھر سمانہ سے 5 میل کی فاصلہ پر کیتھل میں مقیم ہوا۔ تمام امراء اور شہزادے اپنی اپنی لڑائی ختم کر کے یہیں آ کر بادشاہ کے پاس جمع ہو گئے۔ ناصر الدین محمود کی وفات۔ رجب کے مہینے میں ناصر الدین نے کیتھل کا سفر کیا اور شکار کھیلنے میں لگ گیا۔ شکارگاہ سے لوٹ رہا تھا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں بیمار پڑ گیا اور چند دنوں کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ناصر الدین محمود کے انتقال کے ساتھ ہی گویا شہاب الدین غوری کے غلاموں کی حکومت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور غلامان ترک کے ہاتھ سے حکمرانی جاتی رہی۔ ناصر الدین محمود نے باوجود بے شمار مشکلات کے 20 سال
2 مہینہ تک حکومت کی۔ ناصر الدین کے انتقال کے بعد عوام نے دولت خان لودھی کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور 816 ہجری میں وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ دولت خان لودھی کی تخت نشینی 816 ہجری میں اس کو بادشاہ تسلیم کیا گیا اور اس کے نام کا خطبہ و سکہ جاری ہو گیا۔ ملک ادریس اور مباز خان خضر خان کے مخالف ہو گئے اور دولت خان کی طرف داروں میں شامل ہو گئے۔ دولت خان جس مہینے میں تخت پر بیٹھا اسی مہینے میں کہلیتر کی طرف چلا گیا۔ رائے نرسنگھ اور دیگر امراء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دولت خان قصبہ پٹیالی میں گیا اور وہاں محبت خان بدعیونی بھی اس کی خدمت میں آیا اور اس کا ملازم ہو گیا۔ اسی زمانے میں پتہ چلا کہ ابراہیم شاہ شرقی نے قادر خان بن محمود خان کو کالپی میں گھیر لیا۔ قادر خان کے پاس اتنا لشکر نہ تھا کہ وہ ابراہیم کے مقابلے پر سرفراہ ہو، لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گیا اور دہلی بھاگ گیا۔ خضر تو ایسے مواقع کی تلاش ہی میں رہتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً دہلی پر حملہ کر کے فتح کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ اطراف و جوانب سے لشکر جمع کیا، تقریباً 60,000 سواروں کو جمع کر کے ذی الحج کے مہینے میں 816 ہجری میں دہلی پہنچ گیا۔ خضر خان کے پہنچتے ہی دولت خان لودھی سیری کے قلعہ میں چھپ گیا۔ یہ محاصرہ 4 مہینے تک مسلسل رہا اور قلعہ کے لوگ مصائب و آلام سے گھبرا گئے۔ آخرکار 15 ربیع الاول 817 ہجری کو دولت خان حصار سیری سے باہر آیا اور خضر خان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے گرفتار کر کے فیروز آباد کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ دولت خان کا انتقال اسی حالت قید میں اس کا انتقال ہوا۔ دولت خان نے 1 سال 3 مہینے حکومت کی۔ اس کے بعد خضر خان نے عنان حکومت سنبھال لی۔